أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيره في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا بالقاسم محمد قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں تو نے ہمیں اپنے گھر میں دعوت دی ہے، تو نے ہمیں اس دسترخوان پر جو رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے بھرپور، مغفرتوں سے بھرپور دسترخوان ہے، اے اللہ ان تمام نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے کہ وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کی جائے اور مسلسل اس مقصد کو اپنی نظر میں رکھا جائے، کیونکہ اگر ہدف اور مقصد ذہن میں ہو تو انسان مستقیم اسی ہدف اور مرکز کی طرف بڑھنے کے لیے جو جو کام ضروری ہوتے ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیا تھا، لہٰذا ان کو انجام دو، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ شاید کہ تم تقوی حاصل کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں اعمال کی قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جسے کہتے ہیں کہ وجوہات رکھی ہیں کہ اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اس جگہ کی کچھ خاص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، آپ کے کریڈٹ کارڈ میں یا ڈیبٹ کارڈ کے اندر جتنے $1,00,000 موجود ہوں، اور آپ کے پاس مختلف قسم کی کمپنی سے کریڈٹ کارڈز ہوں، اور پولیس والا آپ کو روک لے تو آپ سے لائسنس کا سوال کرتا ہے۔ آپ اس کو اپنا گرین کارڈ دکھائیں، وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں کے نیشنل ہے لیکن یہ گرین کارڈ نہیں چلے گا، اس وقت یہاں کی ضرورت لائسنس ہے، لائسنس دکھائیں۔ آپ اس کو اپنا ڈیبٹ کارڈ دیں، اپنا سب کچھ شو کریں گے، اس میں $1,00,000 موجود ہیں، وہ کہا ٹھیک ہے بہت امیر آدمی ہے، لیکن یہاں پر جو آپ کو دکھانا ہے وہ کیا دکھانا ہے؟ لائسنس دکھانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبولیت اعمال اور قبولیت عبادات اور تمام جتنے بھی انسان افکار اور اعمال انجام دیتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اعمال کو کس سے؟ صرف متقین سے۔ تقویٰ وہ اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ایسے بتائے ہیں کہ یہ کام کرو اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرو اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، روزے رکھو اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، فلاں کام کرو اس سے تقویٰ حاصل ہوگا۔ لہٰذا ایک ہدف اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کو قبول کروانے کا، ان میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو احکام اور بیانات قرآن مجید میں ہمیں تقویٰ کے حصول کے لیے ملتے ہیں، ان میں سے علماء جس کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کرتے ہیں ان میں سے یہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء اخلاق نے روایات سے کچھ جسے کہتے ہیں کرائٹیریاز بنائے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر ہم اس ہدف کو اچھی طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس ہدف پہ پوری طرح سے اپنا جسے کہتے ہیں تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے، اور وہ کام انہوں نے فہرست وار بیان کیے ہیں۔ وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کے سامنے بس تھوڑا بہت جو اس میں تفصیلات بیان کر سکوں وہ بیان کروں گا، باقی میں فہرست وار بیان کروں گا۔ باقی الحمدللہ آپ لوگ سب صاحب فضل ہیں، مطالعہ ہیں، علماء کو سنتے ہیں، تو آپ خود قرآن مجید سے، احادیث سے، علماء کے فرامین سے ان مطالب کو جو میں آپ کے سامنے ابھی فہرست وار بیان کروں گا ان کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اور ابال دینے کی کوشش کریں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان
زیارت پہ جا رہا ہو یا خود ماہ رمضان کے روزے میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے مہینے میں داخل ہو رہا ہو تو کچھ باتوں کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ یہ دونوں جگہ کے لیے زیارت پہ جانے کے لیے اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مہینے کی زیارت کے لیے آنے کے لیے کچھ آداب اور کچھ انہوں نے چیزیں اور قوانین بنائے ہیں جو کہ انہوں نے روایات اور قرآنی آیات سے اخذ کی ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اور 3 چیزیں ہمیں مرحلہ وار انجام دینی ہوں گی۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جو اس مہمانی یا اس زیارت پہ جانے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ بیفور، جسے ہم مقدمات کہتے ہیں، بیفور ورک، کام کرنے سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں پیش بندی یعنی پہلے کام سے آمادگی کے لیے، جیسے آپ کوئی ورزش کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ایک وارم اپ کرتے ہیں، ورزش سے پہلے کہ ایک دم سے جسم کے پٹھے جو ہیں وہ اکڑے پٹھے ذرا ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ وارم اپ کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ مرحلہ گزر چکا ہے کیونکہ، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا، 20 دن رمضان کے باقی ہیں، یہ آمادگی اگلے 20 دن کے لیے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ مومنین نے اس کو پیدا کر لیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 چیزوں کو اپنے اندر شامل کریں 3 مراحل میں، اور پہلے مرحلے میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے پہلے سب سے پہلے معرفت پیدا کریں کہ کس مہینے کے اندر ہمارا ورود ہو رہا ہے، کون سا مہینہ ہمارے اوپر وارد ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو صرف فرضیت بیان کی ہے روزے کی، لیکن دعاؤں کے اندر جو ماہ رمضان کی دعائیں کو بتایا کہ قد اقبل علیکم شہر رمضان، کہ تمہاری طرف ماہ رمضان آ رہا ہے، تمہاری طرف استقبال کے لیے تم اس کا استقبال کرو، تمہاری طرف ماہ رمضان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کو خالی رمضان نہ کہا کرو، اس کے ساتھ رمضان الکریم، رمضان مبارک، شہر رمضان، کچھ لفظ اس کے ساتھ لگایا کرو، خالی رمضان سے اس کو مخاطب نہیں کیا کرو۔ تو جب اس کے نام کا اتنا احترام ہے تو اس میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا مراحل اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے، اور معرفت کس بارے میں کہ ہم کس کی مہمانی کے لیے جا رہے ہیں، ہم کس کی مہمانی میں اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی اور اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ ہم لوگ سب آئے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد کرتا ہے کہ وہ الذی خلقکم، کہ وہی ذات ہے، اللہ کون ہے جس کی معرفت ہمیں حاصل کرنی، وہی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا وہی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پہلے ضعیف بنایا، پھر ہمیں توانا کیا، پھر اس کو ہمیں دوبارہ ضعیف کر دے گا، وہی ہمیں قوت اور ذوق دینے والا ہے۔ اور اس میں جگہ جگہ هو الذی خلقکم کر کے آپ آیات کو سرچ کریں تو آپ کو جگہ جگہ یہ تمام موارد مل جائیں گے کہ کس کو ہمیں پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے، کیونکہ بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ کی اگر معرفت نہ رکھیں اور اس کے بارے میں پہچان نہ رکھیں تو ہم وہاں جانے کے بعد محروم لوٹ کے آ جاتے ہیں، ہم جاتے کسی اور مقصد کے لیے ہیں لیکن وہاں سے حاصل وہ نہیں کر پاتے، ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں لیکن رمضان سے وہ برکتیں جو داخل ہونے کے لیے چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے، تو وہاں پہ جا کر ہمیں معلوم اگر وہ ٹارگیٹڈ کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی محل میں جاتے ہیں، کسی قلعے میں جاتے ہیں، در و دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ہم تصویریں لے کے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو چیز چھپی ہوتی ہے اصل میں اس چیز کو ہم اگر نہیں دیکھتے تو ہم معرفت کے بغیر گئے ہوتے ہیں، اس لیے اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری پاکیزگی کا سامان رکھا ہے، میں نے تمہاری جنت میں مختلف جسے کہتے ہیں کہ تمہارے مقامات اور تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے اس میں سامان رکھا ہے، تمہارے جو گناہ تم کر چکے ہو ان گناہوں کی معافی کا تمہارا اس میں انتظام رکھا ہے، تمہارے ہر عمل کو اس میں عبادت بنایا ہے، اس لیے سب سے پہلے معرفت حاصل کرو کہ کس مہینے میں داخل ہو۔ دوسری بات جو بیان کرتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ اجازت لو اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے۔ جب بھی انسان کہیں پہ کسی حرم میں داخل ہوتا ہے، آپ نے اذن الدخول آپ نے اس میں دعا پڑھی ہوگی کہ اجازت دیتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ اللہ کے ملائکہ سے، اللہ تعالیٰ سے، اس امام سے کہ جو اس جگہ پہ مدفون ہے۔ اسی طرح رمضان میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو نے بلایا ہے لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجازت لیں گے اس مہینے کے اندر داخل ہو، کہ ہم اس کے اندر تیرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ دعوت پہ جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھرپور استفادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بالکل پست استفادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ دعوت پہ جائیں اور وہاں پہ ہماری سہولیات کی تمام چیزیں موجود ہوں، کوئی سفرہ جو دسترخوان بچھا ہوتا ہے وہاں سے کھانا کھائے، کوئی وہاں سے اپنی پسند کی چیزیں جو اس کے لیے آزاد ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اٹھا لے، اور کوئی جو ہے وہ جا کر اس کے اسٹور میں گھس جائے اور کچرے کے اندر جا کے کچرے میں جو ہے وہ وقت گزار کے آ جائے۔ یہ سارے کے سارے دعوت پہ پہنچتے ہیں لیکن ہر ایک کا استفادہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مثال زیادہ کوئی اتنی اٹریکٹیو نہ ہو، لیکن صرف ذہن کو نزدیک لانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں سب داخل ہوتے ہیں، کوئی اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے اور کوئی اس سے جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہ کے ان 3 دنوں کو گزار کے اس سے نکل جاتا ہے اور وہ استفادہ اس سے حاصل نہیں کر پاتا۔ تیسری چیز ہے طہارت، کہ جب کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر داخل ہونے کے لیے طہارت شرط ہو،
جہاں پہ داخل ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہو، بغیر انسان اپنے افکار کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاکیزہ کیے بغیر داخل ہو جائے، تو وہاں پر اس جسے کہتے ہیں ثواب کو حاصل نہیں کر پاتا۔ پاکیزگی کے لیے، نماز کے لیے پاکیزگی کیا ہے؟ وضو کرنا۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، آپ 2000 نمازیں پڑھ لیں، تمام اول وقت پڑھ لیں، لیکن وضو نہ کیا ہو تو نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے وہ مقاصد، وہ نعمتیں جن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے، ان کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی، پاکیزہ افکار، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ جسم، پاکیزہ لباس نہیں ہوگا، تو ہم ان چیزوں کو جسے کہتے ہیں بس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظرف ہے، رمضان کا مہینہ ظرف ہے قرآن مجید کے نزول کا، اس کو پاکیزگی حاصل ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو یعنی اس کے مطالب کو مس نہیں کر سکتے۔ مس سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف ہاتھ لگانا ایک ظاہری مقصد ہے، لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ مطالب ہیں ان کو بھی صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دماغوں کی، ان کے ذہنوں کی تطہیر ہو چکی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کا مطالعہ ہزاروں لوگ کرتے ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں غیر مسلمان بھی شامل ہیں۔ ایک مسلمان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے وہ معرفت کے دریا اس کے لیے پھوٹتے ہیں، لیکن ایک مستشرق، اورینٹلسٹ جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس کو نقد و بررسی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کو اس سے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اس میں صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، ڈیپتھ میں جاتا ہے، لیکن اس سے وہ ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ قرآن مجید کو جسے کہتے ہیں پڑھنے کی اور اس سے معرفت لینے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس سے ہدایت لینے کے لیے اس میں جائیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی، اسی طرح جہاں زیارت پہ آتے ہیں اس کی یہ شرط ہے کہ آپ اس جگہ سے ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو وعدہ کر کے جائیں کہ آپ کو جو ہدایت ملے گی اس کو، اس کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر موجود ہو۔ دوسری چیز جو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا، پہلے مرحلے میں 3 چیزیں ہو گئی، معرفت، طہارت اور اجازت۔ سیکنڈ مرحلہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو 3 چیزیں تھیں یہ ماہ رمضان یا زیارت میں جانے سے پہلے کے مراحل تھے۔ اب جس مرحلے میں ہم موجود ہیں وہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی اس دوران ہی نے عبادت، یعنی جس دوران یہ عبادت کر رہے ہیں، آپ رمضان مبارک کے اندر موجود ہیں، اس مرحلے کے اندر ہمیں کیا انجام دینا ہے، اس مرحلے میں ہمیں کس چیز کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ پریکٹس کے لیے رکھا ہے۔ آپ ایک ہفتہ جو ہے وہ گاڑی چلانے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ دینے کے بعد وہ لائسنس مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے گاڑی چلانی سیکھی یا نہیں سیکھی، کیونکہ جب آپ کے پاس لائسنس مل جاتا ہے تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں پورا سال ہر جگہ گاڑی چلا لیں گے۔ بالکل ماہ رمضان کے روزے بھی اسی طرح ہے کہ ایک بار آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچانے کی، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ لائسنس دے دیتا ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم بغیر خطا کے، بغیر جسے کہتے ہیں کہ کوئی خرابی کیے ہوئے گاڑی چلا سکتے ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اوور اسپیڈنگ کرتے ہو، یا تم جو ہے وہ کہیں ایکسیڈنٹ کرتے ہو، یا تم جس رولز کے مطابق تمہیں لائسنس دیا گیا تھا اس رول سے ہٹ کر تم گاڑی چلاتے ہو، تمہارا چالان ہوگا، تمہارا جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتے ہیں۔ حلال چیزیں کچھ وقت کے لیے ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے معنوی طور پہ ہمیں کہا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں اگر ہم ان کا جیسے کہ خیال رکھیں، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، یہ سب پریکٹس کروائی جاتی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو کہا جاتا ہے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں بچا کر رکھیں۔ مراقبت کہتے ہیں، مراقبت اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، فارسی کا ورڈ ہے۔ مراقبت کرنا یعنی اپنے آپ کو بچانا، کہ 3 چیزوں سے مراقبت کی جائے۔ اپنے افکار کی مراقبت، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کام انجام نہیں دیا لیکن ذہن میں مختلف برے خیالات پال رہے ہیں، تو وہ تطہیر افکار جسے کہتے ہیں وہ بھی رمضان مبارک کے اندر پریکٹس کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنے افکار کی جو ہے وہ مراقبت کریں، اپنے گفتار کی، ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، ہم عام دنوں میں ذرا ڈھیلی گفتگو کر لیتے ہیں یا ایسے الفاظ کہہ لیتے ہیں جس میں رقیق یا اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں، کنایہ تک کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی افراد ہوتے ہیں ایسے کہ کنایہ تک ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ جو دعائیں رمضان مبارک میں آئی ہیں اس میں کچھ دعاؤں کے اندر 3 یا 4 یا 5 یا 6 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ وہ کام اپنے ذات سے دور کرنا چاہیں، اس کام سے بچنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ 3 یا 4 یا 5 روزوں کے بعد وہ قوت آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی گفتار کے اندر مراقبت کرنی ہوگی، اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ پھر اپنی رفتار کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق، ماہ رمضان کے اندر اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش جس طرح سے آتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی برائی اس سے نہ ہو جائے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، لوگوں کے لیے نیکی کی اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، افطار دیتا ہے لوگوں کو غریبوں کی مدد کرتا ہے، عیدی کے لیے لوگوں کو پیسے بھجواتا ہے کسی غریب اور غربا، کیونکہ ایک ثواب کا لالچ ہوتا ہے، ایک ثواب کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹکٹ دیا ہوتا ہے کہ اگر اس
مہینے کے اندر ایک نیکی کرو گے اس کا ثواب میں کئی گنا دوں گا. عام دنوں میں نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, عام دنوں میں نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے 10 نیکیوں کا میں ثواب لکھوں گا اس کام کے, اور کوئی گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھوں گا. لیکن رمضان مبارک میں یہ ملٹیپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ کئی گنا ہو جاتی ہے, یعنی 10 کو آپ اور ملٹیپلائی کرتے ہیں 100 کے ساتھ. ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن مجید کی پڑھنے کے ثواب کے مطابق اگر قرآن مجید میں کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو عام دنوں میں جو قرآن مجید پورا ختم کرتا ہے اس ایک آیت کا ثواب اس کو اتنا ملتا ہے. یہ تو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن جو روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے. میں ان چیزوں کی طرف زیادہ وہ نہیں کرتا, میں یعنی بیان نہیں کرتا, لیکن کیونکہ مراحل کے اندر آیا ہے تو ایک اشارہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا؟ جس وقت آپ اس عبادت کے اندر موجود ہیں, اس عبادت میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں, اپنے افکار, اپنی گفتار اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ رفتار, یعنی جو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین تعامل ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے, اس کو کنٹرول کریں. اس کے بعد کا مرحلہ جو رمضان کے بعد شروع ہوگا یا جو زیارت کے بعد انسان کے اوپر آتا ہے, وہ مرحلہ بھی جسے کہتے ہیں قابل غور ہے. اس مرحلے میں جانے سے پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ, ایک بچے 2-4 جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر افطاریاں بہترین مل رہی ہوتی ہیں, ہمیں بہترین سہیلیاں مل رہی ہوتی ہیں, ہم اپنے گھروں میں بہترین انتظام کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے یا ہم بھوکے نہ رہ جائیں, تو اچھا کھاتے بھی ہیں. سہیلی کے اندر سہیلی میں اس ڈر سے کھاتے ہیں کہ بھوک نہ لگے, اور افطاری میں اس حوث سے کھاتے ہیں کہ لوگوں کا کھانا نہیں کھایا. تو یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے کہ جو اگلے اور اس سے پچھلے اور اس سے بعد والے مہینوں میں نہیں ہوتا. انسان جب کسی مہمانی پہ جاتا ہے, کسی دعوت پہ جاتا ہے, تو بچہ وہاں پہ جانے کے بعد مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا بچہ ساتھ میں جائے اور وہاں پہ جا کے دہی کھانا شروع کر دے, تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ دہی کیوں کھا رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پسند ہے. کہتا ہے یہ تو گھر پہ بھی کھا رہے ہو. وہ کباب کھاؤ یہاں پہ مثال کے طور پہ, کباب یہ گھر پہ تمہیں نہیں ملے گا مثال کے طور پہ. تو عام دنوں میں بھی کھانے اچھے اور دعوتیں اور بفے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں, یہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں. لیکن اس مہینے کے اندر جو رزق مانوی, جو غذائے مانوی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ افطار اور سحر کے اندر کس طرح سے افطاری اور سحری کی جائے. سادی غذا, کم غذا, چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, ہم اچھی غذا کھاتے ہیں, لیکن اس کھانے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھا ہے افطاری کرنے کے لیے, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. بعض ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بعض جگہوں پہ کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی افطاری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ہے سب کچھ ہے, لیکن اس سے بہتر چیز اللہ نے بہتر غذا, روح کی غذا, معنویت کی غذا, افکار کی غذا, تمام چیزوں کی غذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں کیا کیا نعمتیں لے رہے ہیں. ہم دعائیں گولی کی رفتار سے پڑھتے ہیں, ہمیں دعائیں اتنا پڑھنے کا جسے کہتے ہیں حکم دیا گیا ہے کہ امام زمانہ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ میری غیبت کے زمانے میں اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اس کی تلاوت کثرت سے کی جائے. اسی لیے ہم دعائیں افتتاح پڑھتے ہیں کیونکہ امام زمانہ کی تاکید ہے. دوسرے غائب کو امام زمانہ نے تاکید کی تھی کہ دعائیں افتتاح پڑھتے ہیں, اس لیے کہ امام زمانہ نے کہا تھا, اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو پڑھنے کا کوئی وہ ہے, یعنی اس لیے کہا تھا کہ اس کے اندر جو بتا دیں اس کو پڑھو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو میرا لیکچر ہے شام کو, اس میں دعا افتتاح کے کچھ بند جو اس کے شروع کے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو بیان کروں. انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل سے اس کو بیان کروں گا. لیکن یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف ایک ثواب کے لیے پڑھیں, بلکہ ان کے اندر مطالب پوچھنا ہے, یہ بتایا گیا, یہ وہ مینولس ہیں ہمارے لیے کہ اس رمضان کو ہمیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اس لیے یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اس زمانے میں لوگوں کو عربی آتی تھی اس لیے وہ ان کو سمجھتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عربی پڑھتے جائیں اور ثواب کے لیے پڑھتے جائیں. یہ ثواب کے لیے نہیں ہے, بالکل ایسی ہے کہ انسان کوئی ڈاکٹر دوا کا نسخہ لکھ کے لے اور اس کو تعویذ بنا کے رکھ لے اور ہر روز کو چومے, ہر روز جو ہے وہ اس کو جو ہے ہاتھ لگائے اور سر پہ رکھے اور کہے کہ یہ ہماری عبادت کرنے والا ہے. اس کے اندر جو لکھا تھا وہ عبادت کرنے والا تھا, اس کے اندر جو نسخہ لکھا تھا وہ بیماری کے مرض کا علاج تھا. تو وہ جب تک آپ نسخہ نہیں پڑھیں گے اور نسخے کے مطابق عمل نہیں کریں گے وہ مطالب ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں رمضان کے اندر دیکھنی پڑیں گی. تیسری چیز جو رمضان کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور رمضان کے بعد جس کا ہمیں استفادہ کرنا ہوتا ہے, وہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہمیں 3 چیزوں یا 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے, اور کچھ چیزوں کی جو عادت رمضان میں پڑ چکی ہوتی ہے ان کو ہمیں جاری رکھنا پڑتا ہے. رمضان میں ہمیں کن کن چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ رمضان میں ہمیں سحر خیزی کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ
1 گھنٹہ پہلے سحری کے لیے اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے, اس میں سحری بناتا ہے, سحری کھاتا ہے, اس میں دعائیں جو بھی پڑھتا ہے, اس کے بعد وہ نماز کے وقت میں داخل ہو جاتا ہے اور روزہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. یہ تقریباً 30 دن پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ تم جتنے بھی تھکے ہوئے ہو لیکن سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہو 1 گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے, جتنے گھنٹے بھی پہلے. تو یہ جو عادت تمہاری سحر خیزی کی یہاں پڑ گئی ہے, اگر رمضان میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے تو اگلے دنوں میں جو رمضان کے بعد مہینے آنے والے ان میں کم از کم آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ, آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. خود سحری کے وقت جاگنا, سحری کے وقت بیدار ہونا, اس کے بڑے فضائل اور اس کی بڑی جسے کہتے ہیں تاکید روایات کے اندر بیان ہوئی ہے. اس کے اندر اگر آپ اس تاکیدات کے ساتھ نماز شب اگر پڑھ لیں, 2 رکعت پڑھ لیں, 3 رکعت پڑھ لیں, 8 رکعت اگر کوئی پڑھ سکے نماز شب وہ پڑھ لیں, پوری 11 رکعت پڑھ لیں, 8 رکعت نماز شب اور 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر, یہ 11 رکعت پڑھ لیں تو بہت ہی کمال ہے. رمضان میں یہ توفیق ملتی ہے ہمیں. بعض دفعہ خواتین شکایت کرتی ہیں ہمیں, خواتین نہیں ہیں تو میں ابھی بیان کر دوں اس کو, کہ خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے مرد حضرات اٹھ تو جاتے ہیں, خود نماز پڑھ لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا, ہم سحری بنانے میں لگ جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا, ہم نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ سوال کئی دفعہ علماء سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون جو اس وقت آپ کے لیے اٹھ کے سحری بنا رہی ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی جتنا آپ کے نماز شب پڑھنے کا ہے. رجب علی خیاط کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رجب علی خیاط ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, نہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا, نہ یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اتنا مانوی قسم کی مانویت رکھنے والا آدمی تھا. ایک گناہ سے اس نے پرہیز کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے معرفت کے دروازے جسے کہتے ہیں کہ بعض کیے, ایسے عرفانیت کے دروازے بعض کیے کہ علماء اور مجتہدین تک اس کے شاگرد بنے. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن مجید کو ان کی آیات کے نور سے پہچان لیتا تھا. پڑھا لکھا شخص نہیں تھا یہ, لیکن جب قرآن کی آیات عربی متن کے درمیان دکھائی جاتی تھی, اس کو اس کے نور کے بارے میں سمجھ آتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کو پورا سمجھتا تھا. کئی اس کے واقعات ہیں. بہرحال ان کے بارے میں اسی طرح کے بزرگ کے بارے میں واقعہ ہے کہ ان کی کسی اپنی بیگم سے ایک دفعہ ناچاکی ہو گئی. گاؤں میں رہتے تھے, اپنی بیگم سے ناراض ہو گئے, کسی بات میں تو میں ہو گئی. صبح روٹین یہ تھا کہ جب یہ صبح نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی بیگم ان کے لیے کنویں سے پانی نکال کے دیتی تھی. بوڑھے تھے, بیگم پانی نکال کے دیتی تھی اور یہ وضو کرتے تھے, طہارت کرتے تھے, اس کے بعد نماز شب پڑھتے تھے. بیگم سے ناراضگی ہو گئی, بیگم سے اٹھی نہیں, یہ خود ہی کریں گے. اب یہ گئے, ڈول ڈالا انہوں نے, نکالا, ڈول گر گیا, اٹھایا نہیں گیا, جان نہیں تھی, بوڑھے تھے, ڈول کئی دفعہ کوشش کی نہیں نکال پائے ڈول, اور اسی طرح کنویں کے اندر گر گیا. اب بیگم کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ یہ رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اب میں باہر جا کے دیکھا جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں اور اپنے سر کو جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں. بیگم کا کیا ہوا, کہا کہ پانی نکالنے کے لیے گیا تھا, طہارت تھا وضو کے لیے, تو ڈول اس کے اندر گر گیا, مجھ سے نکالا نہیں گیا, بہت کوشش کی میں نے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بیگم سے پانی دے دیتا ہے. اس کا دل ذرا نرم ہوا بیگم کا, تو انہوں نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ ڈول اندر گر گیا, بلکہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے میری پوری عبادت جو ہو رہی تھی وہ آپ کی نسبت, یعنی میری بیگم میرے لیے یہ کام انجام دے رہی تھی, وہ کر رہی تھی. ہمارے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے کام خواتین انجام دیتی ہیں, ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کرتے. وہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے انجام دے رہی تھی, جس کی وجہ سے بڑے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ اگر ہم ان کاموں کو کوشش کریں, گھر میں چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے, صفائیاں کرنا, گھر کے اندر کھانا بنا کے دینا, یہ اتنے بڑے کام ہیں, اگر آپ ان میں لگ جائیں تو آپ اپنے کام انجام نہ دے سکیں. یہ بڑی خواتین کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہر کوئی اپنے وقت اپنی جگہ پہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا یہ کہ ہم اپنی زبان اور اپنی گفتار سے لوگوں کے سامنے سختی کرتے ہیں, جو ہم سے نیچے ہوتے ہیں ان پہ ہم سختی کرتے ہیں. اس مہینے میں ہم خاص طور پہ تاکید یہی ہے کہ اپنے پائیں تر لوگ, اپنے نیچے جو تمہارے زیر دست ہیں, ان کے اوپر رحم و کرم سے پیش آؤ, ان کی مشکلات کو سمجھو. یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے مہینہ کہ ان کی مشکلات کو دل کیا جائے, ان کی مشکلات کو جو ہے وہ سمجھا جائے. اس کے بعد سحر خیزی کی بات ہو رہی تھی, اصل میں سحر خیزی یہ رمضان کے بعد جب آپ کا مہینہ آئے تو ان مہینوں کے اندر آپ کو سحر خیزی کی عادت ہو چکی ہوتی ہے, تو کم از کم نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھیں اور نماز شب پڑھ لیں. دوسری چیز جس کی اس مہینے کے اندر عادت ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے, روزہ رکھنا. یعنی 30 دن آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں. اس لیے روایات میں جتنا ملتا ہے کہ اگر آپ پورے سال روزے کی عبادت کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو مہینے کے اواخر میں اور مہینے کے درمیان میں یا مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھ لیں تو پورے مہینے کے روزے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں, اگر یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 3 روزے مہینے کے اندر جو بعد میں آنے والے مہینے ہیں ان میں 3 روزے مستحبی روزے رکھیں اور اس ثواب کو ضرور حاصل کریں. یہ پریکٹس رمضان میں عبادت کی ہم نے کی گئی ہے, کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے انسان نزدیک ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. تو وہ باقی دنوں میں بھی جو ہے اس کی پریکٹس کرے. اور تیسری چیز ہے عبادت اور ان سے قرآن. یہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ایک برکت ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے انسیت بڑھ جاتی ہے. باہر
یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے زیادہ سے زیادہ انسیت پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے مطالعے اور اس کے معنی میں غور و فکر کریں. تو یہ عادت جو رمضان المبارک کے اندر ہو جاتی ہے انشاءاللہ کہ ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے. کم از کم میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف تذکر دیا تھا، آپ اگر پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ تو آپ آدھا سپارہ ترجمے کے ساتھ، آدھا سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مثلا 5 صفحے جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ، 20 صفحوں پہ مشتمل تقریباً ایک سپارہ ہوتا ہے جو شرح عثمان طحاوی کے مطابق ہوتا ہے، 20 صفحے ہوتے ہیں اس کے اندر. آدھے سپارے میں مثال کے طور پہ 10 صفحے ہوتے ہیں، آپ اس کا بھی آدھا پڑھ لیں، رب جسے کہتے ہیں آپ 4 صفحے پڑھ لیں. 4 صفحے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 صفحے پڑھ لیں، لیکن ترجمے اور معنی اور تفکر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا خطاب کیا ہے، ہر آیت کو پڑھنے کے بعد سوچیں کہ یہ میرے لیے کیا حکم دے رہی ہے. جب آپ ہر آیت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ملنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ہر آیت کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو پیغامات نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا میں آسان الفاظ میں کہوں اپنے وائی فائی کے سگنل اس راؤٹر کے ساتھ میچ کرنے پڑیں گے، اپنے جسے کہتے ہیں اپنے اینٹینے کو اس وائی فائی کے سگنل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیون کرنا پڑے گا. وائی فائی کے سگنل ہر جگہ موجود ہے، آپ کے گھر میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب تک آپ اس کا پاسورڈ نہیں ڈالیں گے یہ کنیکٹ نہیں ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے، اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو وہ پاسورڈز ڈالنے پڑیں گے. وہ پاسورڈ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہمارے لیے رکھے ہیں. یہ ہم اپنے لیے جسے کہتے ہیں پاسورڈ ڈالیں گے تو ہم کنیکٹ ہو جائیں گے. جب کنیکٹ ہوں گے تو پھر ہم جتنی براؤزنگ ہم کر سکتے ہیں قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر، کس طرح روزے کا ثواب لینا ہے، کس طرح جھوٹ نہ بولنے کا ثواب لینا ہے، کس طرح لوگوں کے اوپر اچھے اخلاق کا ثواب لینا ہے، یہ ساری کی ساری براؤزنگ آپ کی رمضان المبارک میں شروع ہو جائے گی. اور یہ جو آپ کریں گے یہ آپ کی عادت بن جائے گی. ایک مہینے کے اندر، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس لیے ایک مہینہ رکھا کہ عادت بنا سکتا ہے انسان، ایک مہینے میں بہت ساری عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے. لہٰذا اس کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ ہم ان تمام کاموں کو اگلے مہینوں کے اندر بھی انجام دے سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاک و بابرکت مہینے میں جو رزق تو نے مانوی طور پہ اور جو ظاہری طور پہ ہمارے رکھا ہے اس رزق کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بھوکے اور غریب اور افلاس کا شکار لوگ ہیں، خصوصاً غزہ کے اندر کھانے کے لیے لوگ نہیں مل رہا، سردی سے وہ لوگ جو ہے وہ کپڑوں کے محتاج ہیں. اے اللہ ان تمام محتاج اور فقیروں کی حاجات کو بڑھا، ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں لوگوں کے لیے باعث خیر بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اپنے زیر دستوں کے اوپر محبت اور شفقت کرنے والا بنا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس روزے کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی معنویت ہے اس معنویت کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کو، ان کے الفاظ کو، ان کے معنی کو درک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے آباد انصار، ہمیں ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے آباد انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بينهم بالخيرات إنك ولي الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے وہ تمام نعمتیں اپنے مخلوق خصوصاً انسانوں کے لیے جو اس مہینے میں رکھی ہیں ان تمام نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مقصد طہارت ہے، مقصد قبولیت اعمال ہے، یعنی حصول تقویٰ، اس تقویٰ کے حصول میں ہماری مدد فرما. ہماری گفتگو
جو چل رہی تھی انشاءاللہ میرے کوتاہ الفاظ اور میری جسے کہتے ہیں کہ بیان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان چیزوں کو جو بیان کرنے کا حق ہے اس طرح بیان کر سکوں، لیکن کوشش کی میں نے کہ آپ کے سامنے علماء اور احادیث کے جسے کہتے ہیں کہ نکالے ہوئے مطالب کو خلاصتاً کچھ پوائنٹ کی صورت میں بیان کر دوں۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے 3 مراحل بیان کیے، میں خلاصتاً اس کو ایک دفعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ 3 مرحلے جو ہیں کسی بھی زیارت یا کسی بھی جیسے کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا مرحلہ یہ ہے جو کہ اس مہمانی پہ داخل ہونے سے پہلے کا ہے، اور اس میں 3 باتیں بیان کی تھیں کہ معرفت ہو، اجازت ہو اور طہارت ہو۔ دوسرا مرحلہ دوران عبادت، یعنی جس مہینے یا جس زیارت میں آپ موجود ہیں اس دوران آپ کو 3 کام انجام دینے ہیں۔ 3 کام کیا ہیں؟ اس میں مراقبت کرنی ہے، آپ کو بچنا ہے کن 3 کاموں سے، کن 3 کاموں میں مراقبت کرنی ہے، ایک اپنے گفتار میں، ایک اپنے افکار میں، اور ایک اپنی ایک افکار، ایک گفتار اور ایک رفتار، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اور 3 کام جیسے آپ نے اس مہینے کے یا اس زیارت کے بعد رکھنا ہے کہ وہ تمام عادتیں جو آپ کو اس مہینے یا اس زیارت کے دوران جو معرفتیں حاصل ہوتی ہیں، جو معرفیت حاصل ہوتی ہے، اس کو اگلے پورے 11 مہینے اپلائی کرنا مختلف ذریعوں میں۔ اور اس کے اندر ہم 3 کام کرتے ہیں۔ ایک سحر خیزی، یعنی سحر خیزی کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، یا ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو دعاؤں کی عادت ہو جاتی ہے، زیارتوں کی عادت ہو جاتی ہے، ان زیارتوں کو مسلسل جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ان کے اوقات ہیں ان میں پڑھنا۔ اور تیسری چیز جو بیان کی تھی وہ تھی روزہ اور اس کی مناجات، یعنی روزے کی جو عادت آپ کو 30 دن میں ہوتی ہے، ان باقی دنوں کے اندر آپ کم از کم ماہ رمضان کی طرح 3 دن اگر روزہ رکھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مستحب تو یہ ہے کہ مہینے کے ابتدا میں 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن، جسے ہم ایام بیض یا بیض بھی کہتے ہیں، ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں۔ ایک جو چیز آپ کے سامنے آج مجھے بیان کرنی تھی، خصوصاً امریکہ میں یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور ہمارے برادر عامر نے اس کی طرف توجہ بھی کیا اور یہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی بچپن سے اس کام کو انجام دیا تھا، 20-22 سال یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، لیکن پھر اس کے بعد منقطع ہوا، اور اب یہاں پہ آگے تو توفیق بالکل سلب ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں رمضان مبارک کے اندر ایک بہت بڑی عبادت کہ جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول خدا کی سیرت سے یہ بات ہمیں کثرت سے ملتی ہے کہ رسول خدا کی سیرت میں یہ شامل تھا کہ اس عبادت کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رسول خدا انجام دیا کرتے تھے، اور تاکید کرتے تھے اپنے اصحاب کو بھی کہ اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے عبادت اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ویسے تو اگر عربی زبان کے لحاظ سے لکھا جائے تو لفظی معنی ہے معتکف ہونا، یعنی کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، کسی خاص توجہ کے ساتھ کسی جگہ جم کے بیٹھ جانا، لیکن دینی اصطلاح میں اس عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے کی حالت میں کسی مسجد جامع کے اندر، ایسی مسجد کے میں ابھی تاریخ بیان کروں گا، مسجد جامع کے اندر 3 دن قیام کرنا، یہ ہوتا ہے اعتکاف۔ 3 دن کی نیت سے جو ہے وہ اعتکاف مساجد کے اندر کیا جائے۔ رسول خدا کا طریقہ کار یہ تھا کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہ جب بستر سمیٹ دیتے تھے اور مسجد کے اندر اعتکاف میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انبیاء کو، یعنی یہ اسلام سے پہلے بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ رسول خدا غار حرا کے اندر رہا کرتے تھے، وہ وہاں پہ معتکف ہوتے تھے، اور یہ صرف رسول خدا کا طریقہ کار نہیں تھا۔ رسول خدا کے بزرگان حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب جو ان کے دادا تھے، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ بنی ہاشم میں سے کچھ لوگ تھے جو غار حرا کے اندر جا کے معتکف ہوا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ اللہ یعنی خلقت اور فکر و تدبر میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اس وقت کس طرح سے رہا ہوگا وہ نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا، 2 بڑے جو جسے کہتے ہیں رسول، 2 بڑے انبیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ جائیں اور خانہ خدا کو متقفین کے لیے صاف اور طاہر کریں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ کو تطہیر کریں، ان کے لیے خانہ کعبہ کو پاک و پاکیزہ کریں، یعنی ان کے انتظامات آپ کے ذمہ ہیں۔ یعنی اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے جسے کہتے ہیں رسولوں کے اوپر ڈالی تھی، اور اسی لیے میں عموماً اعتکاف میں نے کئی جگہ پہ شروع بھی کرایا، اور کئی جگہ پہ یہ اعتکاف جہاں ہوتا تھا وہاں پر خود بیٹھتا تھا، دروس کے لیے میرا جانا ہوا، تو وہ لوگ جو وہاں پہ کام کرتے تھے، جو لوگ وہاں پہ سہولیات فراہم کرتے تھے، وہ بیچارے اسی حسرت میں رہتے تھے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں، کیونکہ اعتکاف کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں، تجارت یعنی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، یعنی جو بیٹھا ہے شخص وہ پورا کا پورا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ جو وہاں پہ
متولی ہوتے ہیں ان کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اس لیے ان متولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عام شخص کو نہیں چنا, اللہ تعالیٰ نے چنا تو ان 2 نبیوں کو چنا جو باپ بیٹا جن کے بارے میں آپ کثرت سے قرآن میں آیات پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم کا کیا رتبہ تھا, ہمارا جسے کہتے ہیں کہ پورا دین ابراہیم کے دین پہ چل رہا ہے, انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا, ان کو یہ حکم دیا کیونکہ یہ تحمل کرنا, اس چیز کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا اس وقت نہیں تھا, تو ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا. تو آج کل جب ہوتا ہے تو میں ان لوگ مسئولین سے اور جو کام کرنے والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا ثواب تو وہ ثواب ہے, آپ کا عہدہ تو وہ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو دیا تھا, اس کا بہت ثواب ہے. اس لیے مسجدوں میں بھی جو لوگ اعتکاف کا انتظام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انتظام کریں. امریکہ میں آ کے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ یہاں پر ایک پرابلم جو ہوتی ہے کہ اعتکاف نہیں ہو پاتا, اس کی وجہ سب سے بڑی ہوتی ہے کہ مساجد نہیں ہوتی. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے سینٹرز بناتے ہیں لیکن اس کو مسجد میں تبدیل نہیں کرتے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ تو بہرحال ہر جگہ بیان نہیں کی جا سکتی, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن آپ کو ایک ہر جگہ سنڈے اسکول ضرور نظر آئے گا, اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہے, اس کی بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. وہ بھی میں انشاءاللہ کبھی کوئی جگہ ہوگی تو بتاؤں گا کہ وہ سنڈے اسکول ساتھ میں کیوں قائم کیا جاتا ہے, یہ ایک مدرسہ سائڈ میں کیوں قائم کیا جاتا ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو وہ بعض دفعہ اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے, بعض دفعہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ بہرحال یہ جو مساجد جو تعمیر کی جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سینٹر ہے, پیڈ سینٹر ہے, آپ ان کو مساجد میں تعمیر کریں. آپ کو پتا ہے آپ کا بڑا سینٹر ہے, اس کو مسجد میں تعمیر کریں. کیوں؟ اس مسجد میں عبادت کا ثواب 70 گنا عام جگہ پہ عبادت سے زیادہ ہے. آپ جماعت کرائیں حسینیہ میں جا کے, آپ جماعت کرائیں سینٹر میں جا کے, آپ جماعت کرائیں کسی بھی جتنے سارے سینٹرز بنے ہوئے, یہاں پہ جا کے جماعت کریں اور یہاں پہ جماعت کریں, دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہے. لیکن ایک مسجد چھوٹی سی بھی ہوگی, 2 نمازیوں کے یا 4 نمازیوں کے 8 نمازیوں کی پڑھنے کی اس میں جگہ ہوگی, اس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. وہاں پہ اعتکاف ہو سکتا ہے, وہاں پہ بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کردہ شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, لیکن بعض دوسری جگہوں میں نہیں ہوتی. بعض جو سینٹرز بنے ان میں نہیں ہوتی. یہ نارمل ایک جگہ ہوتی ہے, آپ کرائے پہ لے لیں جگہ, وہاں پہ جمعہ کرا لیں, وہاں پہ مجالس کرا لیں, وہاں پہ آپ کروا لیں, تو وہ ثواب اس کا جو مسجد کا ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. تو اعتکاف سے مسجد میں ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں. اس میں مجھے یعنی میرا پرسنل تجربہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں دین کے بارے میں جو آپ کو عام طور پہ سننے کو نہیں ملتی, عام طور پہ سمجھنے کو نہیں ملتی. جو لوگ اعتکاف کی اس نعمت سے بہرہ مند ہو چکے ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر بتائیے کیا معنویت اور کیا علم آپ کو وہاں پہ ملتا ہے, اس کو آپ درک ہی نہیں کر سکتے. یعنی اس کے لیے آپ کو اس میں بیٹھنا ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اس عبادت کو اس مہینے کے اندر جس کے پاس یہ توفیق ہو, جس کے پاس وقت کی گنجائش ہو, جس کے پاس چھٹیوں کی لمیٹیشن نکل سکتی ہو, بچوں کے لیے خاص طور پہ بولوں گا, نوجوانوں کے لیے حتیٰ بالغ نہ بھی ہوں, کوشش کریں کہ ابھی یہ بریک آئی ہوئی ہے, ابھی بریک شروع ہونے والی ہے. کون سی بریک شروع ہو رہی ہے؟ اسپرنگ بریک. کون سی شروع ہو رہی ہے؟ ابھی ونٹر بریک. کون سی؟ ابھی اسپرنگ بریک شروع ہو رہی ہے. رمضان کے اگر ان 3 دنوں میں, آخری دنوں میں وہ اعتکاف اپنے بچوں کو کرا سکیں, خود بے شک ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں, خود بے شک نہ بیٹھیں, لیکن نوجوانوں کو اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں, کیونکہ اعتکاف میں علماء آتے ہیں, وہاں پہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کی بات سننے کو آمادہ ہوتا ہے. کوئی اور کام نہیں ہوتا, کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتا, موبائل سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کاموں سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, بس صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آنے والا ہوتا ہے وہ ان کو کیچ کرنے کے لیے, ان کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل اصحاب صفہ کی مثال دیکھیں. اصحاب صفہ کون تھے؟ یعنی وہ 24 گھنٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی جب رسول خدا کوئی بات کرتے تھے اصحاب ہی پہنچ پاتے تھے, لیکن اصحاب صفہ کو ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتے تھے, تو وہ علم جو رسول خدا سے ڈائریکٹ ان کو ہر وقت ملتا تھا وہ دوسرے اصحاب سے محروم تھے. تو لہٰذا اعتکاف کے لیے کوشش کریں کہ اس سال اس سنت کو جو ہے رسول خدا کی زندہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں کو بھی گروپ کی صورت میں اعتکاف کریں. اس سال آپ ایک دفعہ اعتکاف کریں, علماء کو دعوت دیں, اس کے اندر پہلے سے سارے انتظامات کریں, کچھ لوگوں کی ٹیم بنے جو لوگوں کو اعتکاف کی طرف جسے کہتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے مائل کریں, وہ ان کی خدمت کے لیے مائل ہوں, اور ایک ٹیم ہو جو اعتکاف میں بیٹھے. کچھ علماء کو آپ مختلف علماء جو مختلف فیلڈز میں ماہر ہیں, مختلف ساعتوں کے اندر, مثلا 12 سے 1 ظہر کے بعد, ظہر سے پہلے مختلف ان کے 2 یا 3 دروس رکھیں, سحری سے پہلے خاص طور پہ دعاؤں کے خاص انتظام کریں, ترجمے کے ساتھ دعا پڑھانے کے انتظام کریں. یعنی بہت سارے کام اعتکاف کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے, کیمپ ہوتا ہے 3 دن کا, ایک جسے کہتے ہیں کہ ورک شاپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر, اللہ تعالیٰ کی مہمانی, اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں. وہاں پہ انسان خود بھی بہت سارے گناہوں سے جو روزے کی حالت میں عام طور پہ کر لیتا ہے, مسجد کے اندر وہ نہیں کر پاتا, طاہر ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ خود بھی اور جو نوجوان اپنے بچوں کو اس مہینے میں آخری عشرے کے اندر رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنے
والا بنائیں, یعنی اعتکاف میں بیٹھیں. ہمارے عامر بھائی کئی سالوں سے یہاں پہ اعتکاف کر رہے ہیں, تفصیلی معلومات ہوں تو عامر بھائی سے رجوع کیا جا سکتا ہے, کہاں پہ اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. یہاں پہ مسجد ہے مناسس کے اندر, وہاں پہ اعتکاف ہو رہا ہے, وہاں پہ انتظام ہو رہا ہے. آپ لوگ کچھ صاحبان خیر جو ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس فنڈز اتنے نہ ہوں, صاحبان خیر ان کے فنڈز میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بیٹھے ہیں تو فنڈز ظاہر ہوں زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوں گے, تو اس فنڈ میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس میں ہیلپ کریں. اور جو بیٹھ سکتے ہوں وہ بیٹھنے میں کوشش جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کریں. اور صرف ایک روایت آپ کے لیے بیان کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ابوذر سے یہ روایت کو خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ابوذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو رسول خدا نے ابوذر کو فرمایا کہ اس عبادت کو رمضان کے آخری مہینے میں ضرور انجام دو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب تم ایک روزہ گزارتے ہو, ایک دن گزارتے ہو, تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی حالت میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہشت میں تمہارا درجہ بڑھاتا ہے. یعنی ہر سانس جو تم وہاں پہ جا کے لیتے ہو, ہر سانس کے بدلے بہشت میں ایک درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی بہشت میں مختلف درجات ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے الگ درجات ہیں. اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کو رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایسے درجات ہیں کہ ہر سانس کا روزے کی حالت میں ثواب جداگانہ ہے, اور اعتکاف میں اور روزے کی حالت میں اگر ہو تو اس کا ثواب اس سے بھی کئی زیادہ ہے. تو ہر بہشت میں ایک درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ملائک کو معین کرتا ہے جو اس شخص کے جو اعتکاف میں ہوتا ہے اس کے درجات اور اس کی بلندیاں اور اس کے ثواب کو مسلسل لکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جن سے معافی مانگنے سے وہ رہ جاتا ہے, ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں یعنی معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رمضان میں جا کے توبہ جو ہے وہ اس کا وقت زیادہ لگتا ہے, سوچنے کا وقت زیادہ لگتا ہے, ہمارے کام زیادہ ہوتے ہیں, اس میں ہم اپنے گناہوں کا احاطہ نہیں کر پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا ایک علماء طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے توبہ نہ کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کلی طور پہ جو ہے وہ کہہ دیں کہ معاف کر دیں. اس میں بہت سارے گناہ ایسے شامل ہیں کہ جن کی توبہ صرف زبان سے معافی نہیں ہے. اس لیے آپ اپنے زندگی کے کچھ ٹائم پیریڈز جو ہیں ان میں اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کر لیں. مثال کے طور پہ بالغ ہونے کے بعد سے 20 سال تک آپ اپنے ذہن میں, اعتکاف میں موقع بہت اچھا ملتا ہے, بالغ ہونے کے بعد سے آپ یہ تصور کریں کہ میں جب 14 سال یا 15 سال کا, یا لڑکی جب 9 سال گزارنے کے بعد بالغ ہوئی تو 20 سال تک یا 15 سال تک جو بھی آپ اس کا ٹائم پیریڈ مقرر کریں کہ اس میں مجھ سے کیا گناہ ہوئے تھے. انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ جب وہ اس پہ تفکر اور سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی بچپن کی زندگی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنے کالج کا زمانہ یاد کر لیں, کالج کی لائف میں ہم سے یہ خطائیں ہوئیں, یہ ہم نے غلطیاں کر دی, فلاں گاڑی کے شیشے توڑ دیے, فلاں پتھر مار کے آپ جب توڑتے تھے تو فلاں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے تھے. اب ان کا کچھ نہیں کر سکتے تو رد مظالم سوچ لیں کہ ہم نے یہ نقصان کیا تھا تو وہ شخص ہمیں نہیں مل سکتا, تو اس کی طرف سے ہم رد مظالم دیں, یعنی ایک پیسہ اپنے ذہن میں دے. یہ سارے حقوق ہیں, قیامت کے دن یہ بخشے نہیں جائیں گے. یعنی کسی کی گردن میں کوئی حق ہے اس طرح کے بچوں میں کام کیے تو وہ بخشے نہیں جائیں گے. تو توبہ کا طریقہ اعتکاف کے دوران یہ بہت وقت ملتا ہے انسان کو سوچنے کا, ایک تفکر کر کے بیٹھے, اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو سوچے, اور اس پہ جو گناہ یاد آتے ہیں وہ کیونکہ اللہ سے ہی یہ بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان مومن کی عزت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان نہ کرے, اپنے برے کام کو بیان نہ کرے, لیکن اللہ کے سامنے اس کو بیان کرنا خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں قریب بھی کرتا ہے, اور اس کی معافی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق بھی ملتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ سب جو ہے وہ اعتکاف کی نعمت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اے اللہ اپنے واسطہ محمد علیہ محمد کا رمضان المبارک میں جو نعمتیں تو نے دی ہیں, جو ثواب تو نے دی ہیں, جو بھی مراحل تو نے انجام دینے کے لیے کہا ہے, ان مراحل کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد علیہ محمد کا قرآن کی بہار کا مہینہ ہے, اس بہار کے مہینے میں تمام جگہوں پہ لوگوں کے دسترخوان سجے ہوئے, جو غریب تھے وہ بھی اس مہینے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. اے اللہ جس طرح ہم سب کو ان غربا کو کھانا مل رہا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, اے اللہ ان غزہ کے فلسطین بچوں اور ان مظلومین کے لیے جو مختلف کیمپوں کے اندر پڑے ہیں, کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اے اللہ ان کو رزق و روزی میں فراوانی عطا فرما. اے اللہ میرے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کو ہمارے دعاؤں اور ہماری طرف سے بھیجے ہوئے صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کے درجات کو جنت میں اور ان کے مقامات کو جنت میں بالا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کو سمجھنے اور اس کے فہم کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو
محسنین ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اے اللہ اس احسان کے بدلے میں تو ان کے ساتھ احسان فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، اے اللہ جو لوگ شادی کے امیدوار ہیں، جو بچے بچیاں شادی کے امیدوار ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے رشتے درکار فرما، اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، اور ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعمال میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.